مجھے بتائیں اس واقعے کے بعد ہم مسلمان کس منہ سے نان مسلمز کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس؟ تو کہیں گے اے پیس کہ مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والا بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے اور جسے مارا جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے، داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے۔ اسلام میں تو آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر بھی اس طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے، اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر فخریہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کارنامہ کیا۔ آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہو تو یہ لوگ جو کہ ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں کیا ان سے خوش ہوں گے یا اعلان برات کر دیں گے؟ اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمہ کافر کو جو عہد کی پاسداری کے تحت ایک مسلمان ملک کے اندر ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر رہ رہا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس مسلمان ملک کی فوج کے اوپر ہے، اس کو بھی اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا غیر مسلم کو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ مسلمان تو چھوڑ دیں، وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ترمذی کے الفاظ ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ پوری زمین و آسمان کی مخلوقات ایک طرف ہے، سارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے ایک مومن کے قتل کے بدلے میں۔ اور اس کو سپورٹنگ وہ بخاری کی حدیث ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس میں فلاں گاؤں والے شامل ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر پورا گاؤں بھی شامل ہوا نا میں سب کو اس کے بدلے میں قتل کرواؤں گا۔ میں سلوٹ کرتا ہوں افغانستان کی گورنمنٹ کو، حالانکہ میں اسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنے آج کل وہ ہارڈ لائنر ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے، کہ انہوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا، اور اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا کردار ہے۔ انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یار یہ تو اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے میرے بھائی، کیا لوگ جاہل ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے آپ عزت بنائیں گے؟ تو انہیں آئیڈیا ہوا کہ لوگ تو مذہبی طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے ایک آفیشیل بیان جاری کیا افغانستان والوں نے کہ جی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ مسلمانوں کے اوپر کرنا حرام ہے اور مسجد میں تو کرنا بدرجہ اولا حرام ہے۔ ماشاءاللہ، بس اتنی سی بات تھی۔ ادھر جو ماشاءاللہ مجاہدین تھے نا ان کا وضو بھی ٹوٹ گیا، جو کل تک فخریہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ کارنامہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا اس کارنامے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے صدیوں سے مسلمانوں سے جھوٹ بولا ہے کہ جی مسلمان تھوڑے تھے تو کافروں پر غالب آگے، وہ اس لیے آئے کہ جب خالد بن ولید یہاں سے تلوار لے کے نکلے نا تو رومن جنرل نے بھی تلوار ہی اٹھائی ہوئی تھی، اگر اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف یا لیزر گائیڈڈ کوئی گن ہوتی تو حضرت خالد بن ولید تو اپنی فورس سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، 2 کلومیٹر دور سے اس نے شہادت تک پہنچا دینا تھا۔ پھر سب سے بڑا ڈفرنس جو آ گیا وہ ایئر فورس کے اندر ہے۔ امریکن فوج کو 20 سال لگنے تھے یہاں افغانستان میں، 1-2 سال کی گیم تھی، بھاگ جانا تھا انہوں نے، اس لیے نہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے بم پھینکتے تھے۔ جناب طالبان نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو تلواروں کے ذریعے نہیں کیا ہے، ان کے پاس بھی لیٹسٹ اسلحہ تھا رشیا کا دیا ہوا، رشیا اپنا بدلہ اتار رہا تھا۔ جی ہاں، کسی بزرگ کی دعا سے نہیں وہ جیتے۔ اور پولیٹیکل لیڈرز کا یہ حال ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کتنی اکڑ ہے، یعنی کامن ایشوز کے اوپر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ یار اکانومی پہ بیٹھے، میں نے کئی دفعہ کہا کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی یہ 2 لکھ لیے جائے، حکومت کوئی بھی ہے دوسرے پہ ملبہ نہیں ڈال سکتی کہ انہوں نے IMF سے معاہدہ کیا تھا ہمارا کیا لینا دینا، سب کے سائن ہو، چاہے اپوزیشن لیڈر ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، تاکہ جب بھی کوئی حکومت چینج ہو اس کے اوپر کوئی کسی کے ساتھ گیم نہ کر سکے، جس طرح آج کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب کو پتا ہے وہ جاتے ہوئے کیا کر کے گئے، لیکن ماشاءاللہ پوری دلیری سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کا سودا بک رہا ہے۔ اور یہ جو چیمپئن آگے سنایا کرتے تھے ہمیں کہ جناب ایک دفعہ ہمیں حکومت دے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ان کی نیلی بھی آپ کے سامنے کھل کے آ چکی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، تو سرکار پھر اڑدا تیر بغل لیا کیوں سی جائے جی اندازہ نہیں سی تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی اکانومی کو نیچے لے جاتی ہے۔ چلنے دو یار، 5 سال اسمبلیاں، 3.5 سال برداشت کر لیا تھا، 1.5 سال اور کر لیتے یار، کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہو جانا تھا۔ لیکن ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی تو ملک کے اندر آئے۔ اس ملک کے اندر آپ کو کوئی ایک خیر کی چیز یونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نظر آتی ہے؟ کوئی ایک چیز کہ ہاں جی یہ ہے سب سے بڑا خیر ہمارا دین ہو سکتا تھا، اس میں بھی فرقے کیا فرقیاں بھی بنی ہوئی آگے، پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے جانی دشمن۔ اسٹیبلشمنٹ نے 70 سالوں کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ تو اب اس ٹائم بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں پتا کہ یار اب ہم کیا بات کریں گے، سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں کوئی فخری یعنی دکھ سے کر رہا ہوں، کسی ملک میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے آ جائے، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے لیے، پاکستان کے لیے تو ہم بالخصوص بات کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ 70 سال کی غلطیاں صرف 2-4 ٹویٹیں کرنے سے اور اے پولیٹیکل کی اناؤنسمنٹ کرنے کے پریس کانفرنس کرنے سے تو معاف نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی کمپیوٹر کا پروگرام تو نہیں جو انڈو کر کے آپ پرانی پوزیشن پہ لے جائیں گے، یہ تو انڈو نہیں ہوتا، یہ ڈو تو ہوتا ہے، کچھ سالوں کے اندر انڈو کرتے ہوئے صدیاں لگ جاتی ہیں، تو وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ یہ دیکھیں یہ کیسی کہانی ہے آ کے نا آپ کو یہ ویلاگر سنا رہے ہیں جی پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے، یہ کوئی اللہ کا خاص فضل ہے، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور چھڑ دو یہ ساری آپ کہانیاں نا 1971 میں بھی کرواتے تھے، بنگلہ دیش بن گیا، ہاں آپ کی قنوت نازلہ دری کی دری رہ گئی۔
پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا نا، بلکہ پاکستان بنانے والے وہ لوگ تھے. اس وقت بھی آپ کو یہی کہانیاں چل رہی ہوتی تھی جناب. انہیں جی پاکستان ہوتے اللہ آتا ہے جی. 2 ٹوٹے ہو گیا، آج تک ہمارا وہ زخم نہیں ہم سی سکے. چلو ان کے حق میں تو بہتر ہو گیا، ان کی تو اکانومی اوپر چلی گئی. یہ کہانیاں چھوڑ دیں. ہم بچپن سے نا یہ سنتے آ رہے ہیں جی پاکستان پہ اللہ کا ایسا فضل ہے، جو آتا ہے کھاتا ہے، لیکن ملک میں کچھ نہیں ہوتا. جی اللہ پتا کیا جی، ہاں ہو رہا سی، وہ اندر ساری خرابی سی. وہ آخری ٹائم میں پتا لگتا ہے کہ 4th سٹیج کا کینسر ہو چکا ہے. وہ دیمک بھی جب درخت کو چاٹتی ہے نا تو باہر ایک ہلکی سی چھال رہ جاتی ہے، وہ اینڈ میں جا کے پتا چلتا ہے وہ کھایا جا رہا تھا. وہ جو اوپر پردہ تھا وہ یہ تھا، بقول عمران خان صاحب کے کرائے کے قاتل ہم لوگ بنے ہوئے تھے. بیساکھیاں انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھی، اور ان قتل کرنے کے سبب ہمیں باہر سے ڈالرز آتے تھے. ضیاء الحق کے دور میں بھی، پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی لگتا تھا کہ بڑی سٹیبل ہے جی. مشرف کے پورے دور کے اندر جی وہ 60 روپے سے ڈالر اوپر نہیں گیا جی. اس لیے نہیں گیا، یہ نہیں ہے کہ مشرف صاحب نے کوئی کارنامہ کر دیا تھا اس ملک کے لیے، بلکہ یہ تھا کہ باہر سے ہمیں پیسہ آ رہا تھا. وہ پیسہ اب آنا رک گیا کیونکہ اب مزید انہیں کرائے کے قاتل نہیں چاہیے. انہوں نے the damage has been done کر دیا ہمارے ساتھ جو کرنا تھا. ہاں جی اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے. اب باہر سے ڈالرز آنا بند ہو گئے. اب ہمیں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے. پیسہ جس کے پاس ہے وہ تو آپ کو کہے گا کہ اللہ کے نبی چٹائی میں بیٹھتے تھے. ہاں جی جس کو پلاٹ ملے ہوئے ہیں، جس نے اربوں ڈالر بنا لیے ہیں، جبکہ اس کی پوری زندگی کیا، اس کی پوری نسلوں کی تنخواہیں اتری نہیں تھیں جتنے اس نے ایسٹس بنا لیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر سال ایک نیا ترانہ ریلیز کر کے آپ کو سنائیں گے اور آپ جھومیں گے. یہ باتیں ہم اس وقت کرتے تھے جب یہ باتیں کرنے پہ پی ٹی آئی والے ہمیں کہتے تھے بھائی آپ کو کچھ پتا نہیں. ہاں پتا لگا کہ پتا ہے تو وڈے نو یا منو ہوں تو وڈا بھی گلا کرتا ہے جی میں کرنا. ایک لادہ بات ہے کہ وڈا بہت یہ کہ نکل گیا. میں کبھی بھی یہ پاکستان اور انڈیا کی جو گریلا جنگیں آپس میں کہ اوپر سے امن کے معاہدے ہیں، اٹامک تنصیبات کا بھی تبادلہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ تعالی، اور فوجیں بھی بارڈر پہ موجود ہیں، لیکن اندر بندے گھسا کے ایک دوسرے کی عوام کو مارنا، تکلیف میں رکھنا، اس چیز کی کوئی اجازت نہیں اسلام کے اندر، اور ان چیزوں نے ہمیں نقصان پہنچایا. یہاں کی کئی جہادی تنظیمیں جو ایکٹیویٹی پرفارم کرتی رہیں آج بے روزگار ہو گئے. FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے، اور بعد میں ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی، اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی، اور ابھی کوئی نیا حافظہ اللہ بھی آنے والا ہے یہ پشاور انسیڈنٹ کے بعد. تو اس کی برکت سے اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں تو یہ پہلی فراڈ تھا جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے خلاف جو بھی بولتا تھا اسے کہتے تھے یہ غدار وطن ہے. جو لوگ ان کو اس وقت مت دیا کرتے تھے وہ غدار وطن تھے، تو آج انہیں میڈلز بنانے چاہیے کہ تم نے ذلیل و خوار کر کے اس قوم کو اس پستی میں گرا کے جو سبق سیکھا ہے، تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرو جو اس وقت تمہیں سمجھایا کرتے تھے. آج بھی سنبھل جاؤ، ورنہ آپ یہ دیکھ لیں جو پشاور انسیڈنٹ ہوا ہے. یار مجھے بتائیں اس واقعے کے بعد ہم مسلمان کس منہ سے نان مسلمز کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس؟ وہ کہیں گے اے پیس، کہ مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان. مارنے والا بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے، اور جسے مارا جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے. داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، اور فخریہ ذمہ داریاں قبول کی جاتی ہیں. یار مسجد میں، اسلام میں تو آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر بھی اس طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے. اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور پھر فخریہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے. آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو یہ لوگ جو کہ ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں، کیا ان سے خوش ہوں گے یا اعلان برات کر دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ان سے فرمائیں گے کہ بھائی قرآن تم نے نہیں پڑھا تھا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک جان کو ابھی ناحق قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو قاتل کو
قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے اتنے بندے مارے ہم اتنے مار دیں گے نہ. یا فساد فی الارض کرتا ہو وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. یہ نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ جو ہے غدار وطن ہے اور یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ سے ملتا ہے. نہیں, جوڈیشری کے تھرو. یہ 2 استثناء ہے. ان کے سوا اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا, انسان کو, مسلمان نہیں, کوئی بھی زیرو انسان, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو, تاکہ تم بچ سکو. باقی تمام گناہوں کے لیے اسلام میں یہ ہے کہ معافی اور درگزر کی روش اختیار کرو, لیکن قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اگینسٹ اللہ نے فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے. کیونکہ قتل کے بدلے جب قتل آپ نہیں کریں گے تو ڈیٹرنس نہیں ہوگی, ڈیٹرنس نہیں ہوگی تو قاتل کو اور موقع ملے گا. اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جس نے ایک ذمی کافر کو جو عہد کی پاسداری کے تحت ایک مسلمان ملک کے اندر ٹیکس دے کر, جزیہ دے کر رہ رہا ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس مسلمان ملک کی فوج کے اوپر ہے. اس کو بھی اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا غیر مسلم کو, تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی, لیکن ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. مسلمان تو چھوڑ دیں, وہ کتنا بڑا جرم ہے. وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن, جو سورہ النساء میں 2 دفعہ آ چکا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی اگر کوئی دنیا سے بغیر توبہ کے گیا, توبہ اگر کر لی تو معافی ہے. وہ تو سورۃ الفرقان میں ہے کہ ہم شرک کے کانٹیکسٹ میں کہ ہم گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی. لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گیا کسی مؤمن کو قتل کرنے والا, تو وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے حضور قابل معافی نہیں ہے. 2 لوگ قابل معافی نہیں ہے, نمبر 1 شرک کرنے والا, اور نمبر 2 ایک مؤمن کا قتل ناحق کرنے والا. اس کے اوپر تو کتنی احادیث ہیں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ابو داؤد میں حدیث ہے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا, اور اس کی ایکسپلینیشن سنن نسائی کے اندر ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا, اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. اور وہ فیصلہ اس لیول کا ہے کہ سنن نبی داؤد میں, جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ مقتول جسے دنیا میں ناحق قتل کیا گیا تھا, وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ, آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس شخص نے میری زندگی کیوں چھینی تھی مجھ سے. یعنی اس کی اتنی فریگنس ہوگی, اور نبی اسلام کے الفاظ ہیں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, اور اس نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا پیشانی کے بالوں سے. اتنا سینسٹیو ایشو. اسی لیے جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ کعبے کی خوشبو بڑی اچھی ہے, لیکن اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. اس طرح ترمذی کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے, اور پوری دنیا میں مکہ مدینہ بھی آتے ہیں, اس سے بڑا جرم ہے کسی مؤمن کو ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک. ایک ترمذی میں روایت ہے, اس کی سند میں کلام ہے, لیکن اپنے اصول میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بخاری میں اسے سپورٹیو ایک حدیث ہے. ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا
کہ یہ پوری زمین و آسمان کی مخلوقات ایک طرف ہیں، سارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے ایک مؤمن کے قتل کے بدلے میں. اور اس کو سپورٹنگ وہ بخاری کی حدیث ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس میں فلاں گاؤں والے شامل ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر پورا گاؤں بھی شامل ہوا نا، میں سب کو اس کے بدلے میں قتل کرواؤں گا. یہ جناب انسانی جان کی اہمیت ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے اسلام کے نام کے اوپر. یہ کون سا اسلام ہے؟ اور پھر میں سلوٹ کرتا ہوں افغانستان کی گورنمنٹ کو، حالانکہ میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنے آج کل وہ ہارڈ لائنر ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے، کہ انہوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا. اور اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا کردار ہے. انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یار یہ تو اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے میرے بھائی، کیا لوگ جاہل ہیں؟ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے آپ عزت بنائیں گے. تو انہیں آئیڈیا ہوا کہ لوگ تو مذہبی طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے ایک آفیشیل بیان جاری کیا افغانستان والوں نے کہ جی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ مسلمانوں کے اوپر کرنا حرام ہے، اور مسجد میں تو کرنا بدرجہ اولا حرام ہے. ماشاءاللہ، بس اتنی سی بات تھی. ادھر جو ماشاءاللہ مجاہدین تھے نا، ان کا وضو بھی ٹوٹ گیا. جو کل تک فخریہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ کارنامہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا اس کارنامے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حالانکہ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ لوگ انوالو ہیں. ہم ہر بات کو جی غیر مسلموں کی سازش ہے. یار غیر مسلم نے تو سازش ہی کرنی ہے نا آپ کے خلاف. آپ کی طرف سے انہوں نے حج اور عمرے ادا کرنے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنا ہے اللہ کی راہ میں انہوں نے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اب آپ دیکھ لیں یہ ایک مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے. اور یہاں ہمیں مطلب ایک کہانیاں کروائی جاتی ہے کہ جی وہ جی آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. جی جناب بالکل، انشاءاللہ نہ ابراہیم جیسا ایمان ہوگا اور نہ کبھی آگ ٹھنڈی ہوگی. اس شیرہ تو باہر نکلو اللہ دے بندے ہو، معجزات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. عام کیسز کے اندر وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہیں. اس کے بعد بھی اگر کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لے، ادروائز دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے میرے بھائی. رومنز اور پرشینز کے خلاف صحابہ اکرام نے باقاعدہ جنگیں کی ہیں یار، ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں، تب جا کے وہ کامیابیاں ملی ہیں. نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا، ہاں خالی دعائیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو نبی الاسلام کو اللہ نے ایک مختصر پیریڈ دیا تھا، اس کے اندر دین کا غلبہ کرنا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، ادروائز ایسا نہیں ہوا کرتا. اور جی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھوڑی سی آرمی کے ساتھ رومنز کے خلاف غالب آ گئے. جی جناب اس لیے غالب آئے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی اور رومنز کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی. اگر سامنے رومنز کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو اور یہاں سے 1000 خالد ابن ولید، میں نہیں کہتا یہ کہہ دیں گے گستاخی ہو گئی ہے، 1000 کو بڑے بڑے پہلوان جنگجو اس زمانے کے آ جائیں تو ایک کلاشن کوف سب کو بھوننے کے لیے کافی ہے. تو اس زمانے کی مثالیں دینا غلط ہے. تلوار بامقابلہ تلوار ہوتی تھی، لیکن آج زمین و آسمان کا ڈفرنس ہو چکا ہے. ہمارے پاس تو لیٹسٹ اسلحہ بھی نہیں لڑنے کے لیے اس لیول کا. اور جب یہ باتیں کرے کہتے ہیں یہ بزدل کر رہے ہیں لوگوں کو. یار بزدل نہیں کر رہے، آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہے ہیں، آپ مثالیں ہی غلط دے رہے ہو. آپ نے صدیوں سے مسلمانوں سے جھوٹ بولا ہے کہ جی مسلمان تھوڑے تھے تو کافروں پر غالب آ گئے. وہ اس لیے آئے کہ جب خالد ابن ولید یہاں سے تلوار لے کے نکلے نا تو رومن جنرل نے بھی تلوار ہی اٹھائی ہوئی تھی. اگر اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف یا لیزر گائیڈڈ کوئی گن ہوتی تو حضرت خالد ابن ولید تو اپنی فوج سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے. 2 کلومیٹر دور سے اس نے شہادت تک پہنچا دینا تھا، جو آج ہو رہا ہے. یہ کے پی میں آپ دیکھ لیں، لیٹسٹ اسلحہ 2 کلومیٹر سے وہ تھرمل سینس کر کے وہ اکوپمنٹ لاک کرتا ہے کہ یہ بندے 2 کلومیٹر دور سے اور ایگزیکٹ ہٹ کرتے ہیں. اور ہماری پولیس کے پاس جس قسم کا ویپن ہے وہ تو
200 فٹ سے بھی نہ کام کرے. اندازہ کرے. اور جی تھوڑے تھے ہم غالب آئے خدا کے لیے. پھر سب سے بڑا ڈفرنس جو آ گیا وہ ایئر فورس کے اندر ہے. امریکن فوج کو 20 سال لگنے تھے یہاں افغانستان میں. 1-2 سال کی گیم تھی, بھاگ جانا تھا انہوں نے. اس لیے نہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے بم پھینکتے تھے جناب. طالبان نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو تلواروں کے ذریعے نہیں کی ہے. ان کے پاس بھی لیٹسٹ اسلحہ تھا رشیا کا دیا ہوا. رشیا اپنا بدلہ اتار رہا تھا. جی ہاں, کسی بزرگ کی دعا سے نہیں وہ جیتے. آج لوگ مثالیں دیتے ہیں, دیکھ لیں ان کے پاس گاڑیاں سب کچھ لیٹسٹ. کسی اجمیر شریف والے کی بنائی ہوئی گاڑی نہیں ہے, کسی بغداد شریف والے کے بنایا ہوا کوئی اسلحہ نہیں ہے. جی ہاں, جی بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں. تو تب وہ غالب آئے لیٹسٹ اسلحے کی بنیاد پہ. لیکن 20 سال لگے ہیں صرف اس وجہ سے کہ طالبان مار کھاتے تھے ایئر فورس کے اندر. ادروائز امریکن 1 سال نہیں وہاں نکال سکتے تھے. لیکن کیا ہے, وہ کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے, اتنی جانیں شہید ہو جاتی تھی مسلمانوں کی. لیکن اس میں چونکہ خرچہ ہوتا تھا تو وہ پھر آہستہ آہستہ ود ڈرا کر کے. ادروائز کامیابی تو ضرور ہے, لیکن یار یہ جو کامیابی ہے یہ کتنی تکلیف سے ہے. لاکھوں مسلمان شہید ہوئے, مینٹل ماڈلز بدل گئے لوگوں کے, وہاں کی نسلوں کا سوچنے کا زاویہ بدل گیا. آپ سوچ سکتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ اس تکلیف سے اور کسی مسلمان ملک کو گزرنا پڑے. اور وہ جاتے ہوئے اپنی جنگ ہمارے اوپر مسلط کر کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے ہوں تسی کھیڈو پچھو آپس ہی ایک دوسرے نال. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مطلب کتنا سکون آ گیا تھا ضرب عزب, رد الفساد اور ان چیزوں کے بعد. اب دوبارہ سے وہ پھر آپریشن. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پلان کریں گے. کیا پلان کریں گے, پیسہ ہے کوئی نہیں ہے جی, اور ریزروز جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں. خالی دعاؤں سے تو کچھ نہیں ہونا. اور پولیٹیکل لیڈرز کا یہ حال ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی اکڑ ہے, یعنی کامن ایشوز کے اوپر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یار اکانومی پہ بیٹھے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی یہ 2 لکھ لیے جائیں. حکومت کوئی بھی ہے دوسرے پہ ملبہ نہیں ڈال سکتی کہ انہوں نے IMF سے معاہدہ کیا تھا, ہمارا کیا لینا دینا. سب کے سائن ہو, چاہے اپوزیشن لیڈر ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, تاکہ جب بھی کوئی حکومت چینج ہو اس کے اوپر کوئی کسی کے ساتھ گیم نہ کر سکے, جس طرح آج کر رہے ہیں. اب خان صاحب کو پتا ہے وہ جاتے ہوئے کیا کر کے گئے ہیں, لیکن ماشاءاللہ پوری دلیری سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کا سودا بک رہا ہے. اور یہ جو چیمپئن آ کے سنایا کرتے تھے ہمیں کہ جناب ایک دفعہ ہمیں حکومت دیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کی نااہلی بھی آپ کے سامنے کھل کے آ چکی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے. تو سرکار پھر اڑدا تیر بغل چ لیا کیوں سی جی اندازہ نہیں سی تانوں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی اکانومی کو نیچے لے جاتی ہے. چلنے دو یار 5 سال اسمبلیاں, 3.5 سال برداشت کر لیا تھا, 1.5 سال اور کر لیتے یار, کیا فرق پڑتا ہے, کیا ہو جانا تھا. لیکن ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی تو ملک کے اندر آئے. اب پرائم منسٹر نے وہ آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے سرکار, اگر آپ کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے آپ نہ جائیں, اپنا ریپ کوئی بھیج دیں یار. اور ان کی اکڑ دیکھیں, وہ آ کے میڈیا میں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تمام پارٹیوں کو دعوت دی ہے, اور PTI والوں کا کہنا ہے جی ہمیں ریٹن میں کوئی کاغذ موصول نہیں ہوا. تو اس کا تو مطلب اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کل میں پرویز کھٹک صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ آپ ریٹن میں بلائیں, اگر یہ بیان ٹھیک ہے تو سرکار یہ تو آپ لوگ 2 نمبری کر رہے ہیں حکومت میں بیٹھ کے, کہ آپ لوگ صرف پولیٹیکل گیم کر رہے ہیں کہ آگے میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے پارٹیز کی کانفرنس بلائی ہے. کیا گورنمنٹ میں اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں؟ ہر چیز ڈاکومنٹ میں ہوتی ہے. اتنی اکڑ ہے, ایک کاغذ نہیں آپ لوگ لکھ سکتے. ہاں کاغذ لکھیں, میڈیا پہ دکھائیں کہ یہ ہم نے خان صاحب کو کاغذ لکھا ہے, وہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, پھر پاکستانی عوام کا کام ہے کہ خان صاحب سے پوچھے گی کہ ہاں جناب اب یہ کسی ذات کے جھنڈے کے لیے نہیں بیٹھ رہے, ملک کے لیے بیٹھ رہے ہیں. پھر نہ وہ بیٹھے تو دیکھیں پھر قوم ان سے خود پوچھے گی. لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں, میں ان کی جگہ ہونا تو میں کاغذ کا بھی انتظار نہ کروں. خود نہیں جانا چاہتا, ایٹ لیسٹ اپنا ریپ بھیجوں کہ یار چلو فی الحال کو معاملہ آگے سٹارٹ تو ہو کہ کیا کرنا ہے, کیا ڈیسیژن کرنا ہے.
پاکستانی عوام پریشان ہے. ہم سے آ کے لوگ لائیو سیشنز میں پوچھ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے, بتائیں ہم کیا کریں, کدھر جائیں, 22 کروڑ عوام کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ کیا مطلب اس پہ میں بات کروں اس حوالے سے کہ الٹا یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ یہ تو جناب چاہ رہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے. یہاں تو ہر بندے کا الٹا گیئر لگا ہوا ہے نا. کوئی بندہ کسی کو صحیح مت دے رہا ہو نا تو وہ بجائے اس سے وہ عقل کی بات لینے کے اس پہ ہی الٹا الزام لگا دیا جاتا ہے جناب کہ یہ تو آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. ہونے کے بعد تو پھر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہوتی ہے ملکوں کی. اور میں تو کہتا ہوں اللہ معافی دے ایسا کوئی ایسا معاملہ ادھر نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہوتا ہے, پھر ملک کھڑے ہو جاتے ہیں. سرکار ملک کھڑے ہوتے ہیں, ہجوم نہیں کھڑے ہوتے. ہاں اس ملک کے اندر آپ کو کوئی ایک خیر کی چیز یونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نظر آتی ہے؟ کوئی ایک چیز کہ ہاں جی یہ ہے. سب سے بڑا خیر ہمارا دین ہو سکتا تھا نا, اس میں بھی فرقے کیا فرقیاں بھی بنی ہوئی ہیں آگے. پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے جانی دشمن. اسٹیبلشمنٹ نے 70 سالوں کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ تو اب اس ٹائم بیگی بلی بنے ہوئے ہیں. کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. انہیں پتا کہ یار اب ہم کیا بات کریں گے. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں. اور یہ بات میں کوئی فخری یعنی دکھ سے کر رہا ہوں. کسی ملک میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے آ جائے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے لیے, اور پاکستان کے لیے تو ہم بالخصوص بات کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ 70 سال کی غلطیاں صرف 2-4 ٹویٹیں کرنے سے اور اے پولیٹیکل کی اناؤنسمنٹ کرنے کے پریس کانفرنس کرنے سے تو معاف نہیں ہوں گے. یہ کوئی کمپیوٹر کا پروگرام تو نہیں جو انڈو کر کے آپ پرانی پوزیشن پہ لے جائیں گے. یہ تو انڈو نہیں ہوتا, یہ ڈو تو ہوتا ہے. کچھ سالوں کے اندر انڈو کرتے ہوئے صدیاں لگ جاتی ہیں. تو وہ ہم بھگت رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ. اور آپ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے, کے پی میں تو لوگ پولیس اور فوج کی نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان کے گھر والوں کو آگے تھریٹ کرتے ہیں وہ کہ اس کو واپس بلاؤ ورنہ یہ فیملی کو قتل کر دیں گے. کتنے لوگ ریزائن کر کے جا چکے ہیں جی یہ پچھلے 10-15 سالوں کے اندر. یہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا اس حوالے سے مسلمانوں کے اوپر, پاکستانیوں کے اوپر. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے پریشانیوں سے پاکستانی قوم کو نجات دے. لیکن صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک کہ ہم انسان کے بچے نہیں بنتے, اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. کچھ بھی نہیں ہونا. جی ہمیں بچپن سے جی پاکستان جو ہے, یہ دیکھیں یہ کیسی کہانی ہے آ کے نا آپ کو یہ ویلاگر سنا رہے ہیں جی پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے, یہ کوئی اللہ کا خاص فضل ہے, انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. اور چھڑ دو یہ ساری آپ کہانیاں نا 1971 میں بھی کرواتے تھے. بنگلہ دیش بن گیا, ہاں آپ کی قنوت نازلہ دھری کی دھری رہ گئی. پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا نا, بلکہ پاکستان بنانے والے وہ لوگ تھے. اس وقت بھی آپ کو یہی کہانیاں چل رہی ہوتی تھی جناب. انہیں جی پاکستان اتنے اللہ کا ہاتھ ہے جی, 2 ٹوٹے ہو گیا. آج تک ہمارا وہ زخم نہیں ہم سی سکے. چلے ان کے حق میں تو بہتر ہو گیا, ان کی تو اکانومی اوپر چلی گئی. یہ کہانیاں چھوڑ دیں. ہم بچپن سے نا یہ سنتے آ رہے ہیں جی پاکستان پہ اللہ کا ایسا فضل ہے, جو آتا ہے کھاتا ہے لیکن ملک میں کچھ نہیں ہوتا. جی ان لاکھ پتا کیا جی ہاں اور ایسی وہ اندر ساری خرابی سی, وہ آخری ٹائم ہی پتا لگتا ہے کہ 4th سٹیج دا کینسر ہو چکا ہوا ہے. وہ دیمک بھی جب درخت کو چاٹتی ہے نا تو باہر ایک ہلکی سی چھال رہ جاتی ہے, وہ اینڈ میں جا کے پتا چلتا ہے کھایا جا رہا تھا. وہ جو اوپر پردہ تھا وہ یہ تھا, بقول عمران خان صاحب کے کرائے کے قاتل ہم لوگ بنے ہوئے تھے. بیساکھیاں انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھیں اور ان قتل کرنے کے سبب ہمیں باہر سے ڈالرز آتے تھے. ضیاء الحق کے دور میں بھی, پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی لگتا تھا کہ بڑی سٹیبل ہے. جی مشرف کے پورے دور کے اندر جی وہ 60 روپے سے ڈالر اوپر نہیں گیا. جی اس لیے نہیں گیا, یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرف صاحب نے کوئی کارنامہ کر دیا تھا اس ملک کے لیے, بلکہ یہ تھا
کہ باہر سے ہمیں پیسہ آ رہا تھا، وہ پیسہ اب آنا رک گیا کیونکہ اب مزید انہیں کرائے کے قاتل نہیں چاہیے، انہوں نے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا ہمارے ساتھ جو کرنا تھا. ہاں جی، اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے، اب باہر سے ڈالرز آنا بند ہو گئے ہیں، اب ہمیں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی وہ 2 ارب ڈالر فلاں دے دے گا، 1 ارب، اچھا جی وہ بھی تو مک جانا ہے. جس طرح جب ایک باپ مرتا ہے اور اولاد بجائے کاروبار کرنے کے اس کا پیسہ کھانا شروع کرتے تو جائیداد تو ایک دن ختم ہی ہو جاتی ہے نا. یہ پیسے مل بھی جائیں تو ہم کیا کریں گے جب تک ہم اپنے آپ کو خود کھڑا نہیں کرتے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے. زراعت کے اندر پاکستان یعنی دنیا میں زرخیز ترین جگہوں میں سے ہے، پانی کی اویلیبلٹی ہے، لیکن دیکھ لیں گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اور سعودیہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. چند سالوں کے اندر انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے، جا کے ذرا یوٹیوب کے اوپر دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ گندم اگائی ہے، وہ ایکسپورٹر بن گیا. تو ہمارا گراف تو نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے. بس وہ جی جو بھی آتا ہے نا ایک بھاشن دے کے چلا جاتا ہے، نہیں جی نہیں انشاءاللہ تعالی سب خیر ہوئے گی. اور یہ بھاشن وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے پاس سب کچھ اس ملک سے لوٹا ہوا گھر میں ہوتا ہے. سرکار جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں، میں اکثر کہتا ہوں پاکستان دنیا میں جنت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے. اتنے پیسے کے ساتھ آپ دنیا میں کہیں یاشی نہیں کر سکتے. یا جس ملک میں 4-5 ہزار روپے میں پورا مہینہ کام کرنے والی آپ کو مل جائے، جائیں ذرا یورپ اور امریکہ میں 2 ہفتے بعد کام کرنے والی آتی ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے، افورڈ ہی نہیں کو کر سکتا، اس لیے سب لوگ کام اپنا خود کرتے ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہے، تو بڑے محنتی نے، محنتی مونتی کوئی نہیں نے وہ گل ہے افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو کہتے ہیں وطن کی مٹی سے بڑا پیار ہے اس لیے لاش ادھر آ رہی ہے، اس لیے نہیں سرکار وہاں پہ قبر بہت مہنگی ہے اس لیے لاش ادھر آتی ہے. ہاں سانو کہانیاں نہ کراؤ، سانو پتہ ہے. اللہ دے بندے ہو. تو یہاں پہ صورتحال آپ کے سامنے، پیسہ جس کے پاس ہے وہ تو آپ کو کہے گا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. ہاں جی، جس کو پلاٹ ملے ہوئے ہیں، جس نے اربوں ڈالر بنا لیے ہیں، جبکہ اس کی پوری زندگی کیا اس کی پوری نسلوں کی تنخواہیں اتنی نہیں تھیں جتنے اس نے ایسٹس بنا لیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر سال ایک نیا ترانہ ریلیز کر کے آپ کو سنائیں گے اور آپ جھومیں گے. یہ باتیں ہم اس وقت کرتے تھے جب یہ باتیں کرنے پہ پی ٹی آئی والے ہمیں کہتے تھے علی بھائی آپ کو کچھ پتا نہیں. ہاں ہوں پتا لگا کنوں پتا ہے، تواڈے وڈے نو یا منو؟ ہوں تواڈا وڈا بھی وہی گلاں کردا ہے جہڑیاں میں کرنا. ایک لادہ بات ہے کہ وڈا ہوں بہت ہی آگے نکل گیا. تو اللہ سے ڈرے، ریالٹی کو سمجھیں. یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں. اللہ خیر کرے گا، اللہ تب خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے واضح سورۃ الانفال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم سے نعمت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود ایسے کرتوت نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نعمت وہ چھین لے. اسی کو وائس ورسا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کبھی بہتر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے حالات و واقعات کی روشنی میں تناظر میں ایفرٹ پٹ کر کے اپنے حالات بہتر نہیں کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے کیوں حالت بدلنی ہے؟ اللہ نے دنیا کو اس باپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے تو آپ کا پیٹ بھر جانا ہے، 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو آپ کی پیاس ختم ہو جانی ہے. نہ سرکار ایسے نہیں ہوتا. پتہ ان کو بھی ہے کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بس قوم کو تسلیوں پہ لگایا ہوا ہے. اور قوم بھی آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ تعالی ہر گھر میں 1-2 پاگل موجود ہیں جو بیچارے پوری فیملی کے لیے کمائی کرتے ہیں. پاکستان میں تو یہی ہے. آج یہ باہر سے ریمیٹنس ختم ہو جائے، آج یہ چیریٹی والا معاملہ تل پٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں ادھر کیا حالات و واقعات بنے. اللہ نہ کرے گا ایسا ہو. دعا تو ہم کر سکتے ہیں لیکن جب تک کرتوت اپنے ٹھیک نہیں کریں گے، ہر بندہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرے گا، بجائے ایک دوسرے کے کاموں میں لچ تلنے کے اپنے کاموں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، پھر اسی طرح ہم پٹتے رہیں گے. بس صرف تقریریں آپ سن لیں، بھاشن آپ سن لیں، باقی جو ہے وہ آپ صورتحال آپ کے سامنے. اب چونکہ پرویز مشرف صاحب کا بھی ذکر ہوا ہے، ابھی یہ پبلک سیشن شروع کرنے سے پہلے ہی مجھے پتا چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
دبئی میں وہ تھے زیر علاج ایک امریکن ہاسپٹل کے اندر کچھ عرصے سے، آلموسٹ 80 ایئرس ایج تھی ان کی، اور ابھی یہی گیم چل رہی ہے کہ وہ ان کی ڈیڈ باڈی یہاں شفٹ ہوگی کہ نہیں، ہو جانی چاہیے یار، ایک بندہ مر گیا، اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اللہ کو خود جواب دے ہے۔ بحیثیت انسان تو ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور کوئی اگر کوئی نیکی کے کام انہوں نے کیے ہیں تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے۔ باقی ظاہر ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی قیامت کے دن دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا واضح فیصلہ ہے۔ پرویز مشرف صاحب کی زندگی جو ہے وہ کنٹروورسی سے عبارت ہے، چند ایک ان کے اچھے کام بھی ہیں، پہلے میں ان کا ذکر کر لوں، اور برے کام تو آپ سب کو پتہ ہی ہیں، وہ سارے پولیٹیکل لیڈرز آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ جو میں نے ان کے اندر ایک اچھی چیز دیکھی اس حوالے سے، دو کام ہی مجھے ایک اچھے لگے ان کے جو انہوں نے اپنی حکومت کے دوران کیے۔ ایک تو جو انہوں نے نیسکوم کا ادارہ بنایا ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب کی سربراہی میں 99-2000 کے اندر، پاکستان کی مختلف ڈیفنس جو آرگنائزیشنز تھیں وہ سکیٹرڈ فارم کے اندر تھیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، نیسکوم ادارہ بنایا، اس میں NDCB، PMOB، AWCB اور باقی ادارے، یہ ایک انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور ہیوی بجٹ رکھا۔ پاکستان کا جو اٹامک پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا اسے اپنے کلائمیکس پہ پہنچایا نواز شریف صاحب نے۔ پاکستان کا جو میزائل پروگرام بے نظیر بھٹو نے شروع کیا تھا اسے اپنے ایپیکس کے اوپر اگر کسی نے پہنچایا تو وہ پرویز مشرف صاحب تھے۔ یہ نیسکوم کا ادارہ بیسیکلی اسی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہی سارے معاملات لے کے چل رہا ہے۔ چونکہ میرا بھی تعلق رہا ہے اسی ادارے میں، ایک سب اس کی آرگنائزیشن NDC کے اندر، تو جتنی انفارمیشن ہم ایک پبلکلی شیئر کر سکتے ہیں اتنی تو ہم کر سکتے ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، وہ تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی بجٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور نیسکوم کے ادارے کو اسٹیبلش کرنے کے اعتبار سے بھی۔ 2002 کے اندر آپ کو پتا ہے انڈیا اپنی فوجیں لے کے بارڈر پہ آ گیا تھا اور بالکل ٹل نہیں رہا تھا، اس وقت دن رات ایک کر کے ہم بھی اس ٹیم میں شامل تھے الحمدللہ۔ پاکستان نے اس وقت غوری میزائل کا ایک تجربہ کیا اور وہ تجربہ ہمارے جیلم شہر سے ہی ہوا تھا، قلعہ روہتاس کے پاس، کیا جگہ کا نام ہے، ٹلہ جوگیاں سے۔ تو اس کی اتنی دھاگ بیٹھی کہ انڈین فوج پھر بیک فٹ پہ چلی گئی۔ پاکستان کے پاس اس وقت ڈیٹرنس جو ہے نا وہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہی ہے، ادروائز عددی اکثریت تو انہیں حاصل ہے، وہ ڈرتے ہیں تو ہمارے اس میزائل پروگرام سے۔ خالی اٹامک بم تو کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ کے پاس میزائل نہیں ہے، کیونکہ میزائل کے بغیر آپ اٹامک ویپن کہیں پہ پھینک نہیں سکتے۔ جہاز کے ذریعے تو یہ نہیں لے کے جایا جا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز کو تو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی سپیڈ تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن میزائل کی جو سپیڈ ہے اس کے لیے اینٹی بلسٹک میزائل بنانا، یہ ٹیکنالوجی تو بہت تھوڑے ملکوں کے پاس ہے، اور وہ بھی بیک وقت اگر اتنے زیادہ میزائل فائر کر دیے جائیں تو پھر تو اس کو کوئی ہینڈل کر نہیں سکتا۔ اس لیے میزائل پروگرام کے بغیر آپ کا اٹامک ویپن کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے پاکستان نے ماشاءاللہ غوری میزائل، پھر شاہین اور پھر بابر، غزنوی، یہ مختلف ماشاءاللہ پوری سیریز شروع ہوئی اور وہ اوپر تک گئیں۔ یہ میں مشرف صاحب کو ایک کریڈٹ اس حوالے سے دوں گا کہ یہ ان کی بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن تھی اس وقت۔ اور دوسرا جو ان کا ایک کام جو شاید اس وقت کی بھی ضرورت تھا پھر بھی انہیں کریڈٹ ملتا ہے کہ میڈیا کو آزاد کیا گیا، پرائیویٹ ٹی وی چینلز شروع ہوئے، اسی وقت آپ کو پتا ہے جیو آیا، پھر ARY اور باقی چینلز شروع ہوئے 2002-03 کے اندر، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ انڈیا جو میڈیا کی ایک وار پاکستان کے اوپر تھوپے ہوئے تھا
اس کا مقابلہ پی ٹی وی نہ اس وقت کر سک رہا تھا نہ آج. ظاہر ہے کہ جب آپ ٹیلنٹ کی بجائے سفارشی لوگ بھرتی کریں گے وہ آپ کو کیا آؤٹ پٹ دیں گے. لیکن پرائیویٹ چینلز کے اندر ٹیلنٹ کے اوپر لوگ سامنے آئے اور ماشاء اللہ تعالی جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا, یہ کریڈٹ بھی مشرف صاحب کو جاتا ہے کہ ان کے دور کے اندر یہ آزادی میڈیا کی آئی, اگرچہ اس کے سب سے بڑے وکٹم وہ خود بھی بنے. یہ وکلاء کی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہونی تھی اگر اس وقت میڈیا آزاد نہ ہوتا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ پوری رات پروگرام جیو پہ چل رہا تھا اور کامران خان صاحب اس وقت جیو پہ ہوتے تھے اور وہ لائیو کوریج آ رہی تھی کہ جی اب قافلہ وہاں سے نکل پڑا ہے, اب نواز شریف صاحب نے جوائن کر لیا ہے. پھر گجرانوالہ جب پہنچے اس وقت خیر آرمی بھی تنگ آ چکی تھی مشرف سے, اور پاکستان میں کوئی بھی اس طرح کی چیز اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک سائیوں کا ہاتھ نہ پیچھے ہو. تو اس وقت جو آئی ایس آئی کے چیف تھے کیانی صاحب, جو بعد میں آرمی چیف بھی بنے, وہ وکلاء تحریک میں فیول بھر رہے تھے. وہ بھی چاہتے تھے کہ اس سے جان چھوٹے کیونکہ اگلا نمبر ان کا تھا, تو ان کی سپورٹ بھی تھی. بہرحال وکلاء نے قربانی دی. ہم بڑی امید کر رہے تھے کہ اس کے بعد افتخار چودھری صاحب آ کے کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے عدلیہ کو, لیکن سوائے اس کے کہ ایک عدلیہ ایک اور پاور بن کے ابھرا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے پہ, اب دو ہی پاورفل یہاں پہ ادارے ہیں, ایک جوڈیشری کا جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور دوسرا فوج کا جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ انٹرنلی جو ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, چھوڑ دیں. یہ دو ادارے بس. یہ جوڈیشری کو خود فائدہ ہوا کہ 9 بجے کے خبر ناموں میں ان کی خبریں آنا شروع ہو گئیں. اب وہ خبریں نہیں ہوتی ہیں, وہ عدالت نامہ ہوتا ہے. آج فلاں کو بیل مل گئی, آج فلاں کا کیس لگ گیا, اور وہ فلاں بھی وہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں. غریب آدمی بیچارہ ذلیل ہو رہا ہے. ہاں, اس وقت بھی ذلیل ہو رہا تھا, اب بھی ذلیل ہو رہا ہے. بہرحال وہ وکلاء کی تحریک کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. بہرحال میڈیا اس وقت آزاد ہوا, اس کا فائدہ اس اعتبار سے پاکستان کو اوور آل یہ ہوا ہے کہ اب دیکھیں کئی ایک خبریں جو پاکستان کا جو نیشنل ٹی وی ہے, پی ٹی وی دبا جاتا تھا, وہ پرائیویٹ میڈیا کے ذریعے سامنے آنا شروع ہوئی خبریں. اس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے انصاف کو حاصل کرنا بنسبت پہلے کے حالات و واقعات کے آسان ہو گیا. اب تو خیر یہ سوشل میڈیا نے تو دنیا ہی زیر زبر کر دی ہے نا. اب تو سوشل میڈیا وہ خبریں دیتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تو پرائیویٹ میڈیا کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو کسی کا زور نہیں ہے. ہاں جی, یہ تو حقیقت بات ہے. یہ وہ جن ہے جس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکتا. جو اس پہ قابو پانے کی کوشش کرے گا وہ خود اپنی عزت دھو بیٹھے گا. وہ آپ کے سامنے ہی ہے. سوشل میڈیا, ایک بندہ جس کی ٹانگ بھی زخمی ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیں پورے ملک کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے سوشل میڈیا کی برکت سے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں عقائد و نظریات سے, مجھے بھی ان کی پالیٹکس سے اختلاف ہے, لیکن میں آپ کو اس کی طاقت بتا رہا ہوں, پاور بتا رہا ہوں. دوسری طرف سارے ادارے لگے ہوئے ہیں, گورنمنٹ لگی ہوئی ہے, لیکن اس چیز کا مقابلہ نہیں ہو سک رہا. تو یہ سوشل میڈیا اور پھر اسی دوران انٹرنیٹ سروس اور پھر یوٹیوب کا بھی ایک بوم آ گیا. یہ ساری وہ چیزیں, تو مجھے ان کی پوری زندگی میں دو یہ چیزیں ایسی پازیٹیو نظر آئی ہیں جو میں ان کی موت کے موقع پر ڈسکس کرنا میں نے ضروری سمجھا. باقی جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیول کے ہیں. پاکستان کو جو لاس پہنچا, اب یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کوئی ان کی پرسنل چیزیں نہیں ہیں. میں یہاں پہ ان کی پرسنل لائف ڈسکس نہیں کروں گا کہ ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو معاملات ان کی ذمہ داری سے ریلیٹڈ ہیں وہ قیامت تک ڈسکس ہوں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف نہیں کیا جو ڈبل صحابی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی, لیکن آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. وہ جب کوئی نقصان اس لیول کا ہوتا ہے پھر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس میں وہ کوئی غیبت کرنا نہیں ہوتا اور وہ کسی کا کوئی چھپا ہوا عیب سامنے لانا نہیں ہوتا, کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے
اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حاکم اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے رعایا کے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا, کیا انصاف پرووائڈ کیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر حاکم ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ ہے جو انسانوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے. اگر وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا, زیادتی کرے گا, تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ہاں, یہ لوگوں کو شوق تو بڑا ہے پرائم منسٹر بننے کا, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. پریزیڈنٹ بننے کا شوق تو تھا, لیکن اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو مشرف صاحب کا پورا ایک ٹینیور جو ہے نا اس حوالے سے یعنی نیگیٹو چیزوں سے تو بھرا پڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے پاکستانی قوم نے بھگتا. سب سے پہلا دھچکا تو لگا یہ جو کارگر والا تماشا ہوا, جو انہوں نے کیا, اور اس ماڈرن دور کے اندر اس قسم کی حرکتیں کر کے اور اپنے آپ کو کہنا کہ ہم کوئی مجاہد ملت بن گئے ہیں. یار کن خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہو. نہ قرآن کی روح سے یہ اجازت ہے کہ گریلا وار کی جائے, سورۃ الانفال میں حرام قرار دیا گیا اس طرح کی وار کرنے کو. اور اللہ تعالیٰ فرمایا جب تک معاہدہ اعلانیہ نہیں توڑو گے کسی قوم کے خلاف تم جنگ نہیں ڈکلیئر کر سکتے. اسی وجہ سے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1948 میں پاکستان کی فوج کا کشمیر میں داخلے کے اوپر فتویٰ دیا تھا کہ یہ غلط ہے, اعلانیہ جنگ ڈکلیئر کریں, اندر خانے والا یہ معاملہ نہ کریں کہ اوپر سے دوستی ہے اور اندر یہ. اور اسی کانٹیکسٹ میں حدیث جو میں نے اکثر بیان کی ہے ابو داؤد اور ترمذی میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو رومن امپائر کے ساتھ ایک معاہدہ تھا, معاہدہ پورا ہونے سے ایک دن پہلے حضرت معاویہ نے لا کے بارڈر پہ فوج بٹھا دی کہ صبح ان پہ یکلخت حملہ کر کے ان سے علاقہ چھین لیں گے. تو ایک صحابی نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور فرنٹ پہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس قوم سے معاہدہ ہو جب تک اعلانیہ نہیں توڑو گے ان پہ حملہ نہیں کر سکتے. یعنی جنگ کے بھی اصول ہیں, یہ نہیں ہے کہ جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. وہ ہمارے ایک ایکس ٹویٹر والے بھائی کہا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے, اسلام میں رولز ہیں, ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. بہرحال حضرت معاویہ نے پھر اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا کہ ٹھیک ہے یار یہ کام ہم نہیں کریں گے, اگرچہ بظاہر دنیاوی فائدہ ہے لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ کارگل والا جو معاملہ ہوا جس میں ہزاروں بچے شہید ہوئے, ان کی فیملیز کا کچھ عرصے تک تو پرسان حال کوئی رہا, بعد میں کوئی نہیں. نہ تو ان کو ڈی ایچ اے میں پلاٹ ملے, نہ کوئی انہیں کوئی ہیوی ڈیوٹی کوئی پینشن الاٹ ہوئی. ان شہداء کی فیملیز آج تک دنیاوی تکلیف کو کاٹ رہی ہیں. یہ ایک سب سے بڑا ان کا جرم. دوسرا جرم انہوں نے جو ایک لیجیٹمائز گورنمنٹ کو ماشاء اللہ کے ذریعے الٹ دیا, جو میں بار بار کہتا ہوں کم از کم یار 5 دفعہ اسمبلیاں چلنے دو. وہ آسما جہانگیر والی بات ہے کہ ہر تیسرے دن ایک پودا اکھاڑ کے کہنا ہے کہ یہ پودا بڑا کیوں نہیں ہو رہا. چلنے دو یار, ملک کو بڑا ہوگا. کبھی کسی حکومت نے اپنا وقت پورا نہیں کیا, اور جنہوں نے کیا ہے یہ پچھلی 3 گورنمنٹیں وہ آپ کے سامنے ہیں لولے لنگڑے طریقے سے. اور اب تو یہ پھر ایک اور تماشا لگا پچھلے سال اپریل کے اندر, وہ آپ کے سامنے. تو یہ جو انہوں نے حکومت ختم کی, یہ ایک اور ان کے نامہ اعمال میں ایک چیز تھی جس کے بعد یہ سارے معاملات تل پٹ ہوئے. اور وہ تو پھر بعد میں پتا چلا نا کہ وہ کرائے کے قاتل چاہیے تھے امریکہ کو. 9/11 کے بعد وہ اپنے وہ معاملات سیدھے کر رہے تھے. اور تیسری غلطی پھر ہوئی جو افغان وار میں جا کے ہم نے لچ تل دیا. حالانکہ اس وقت کتنے کور کمانڈرز بھی مخالفت کر رہے تھے, لیکن کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ادارہ ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اوپر والا ایک بندہ کوئی ڈیسیژن کرتا ہے تو نچلے لوگ اختلاف رائے کر سکتے ہیں, ان کی سنی کوئی نہیں جاتی. ہاں پھر ریٹائر ہو کے وہ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں وقت یہ ہو گیا, فلاں وقت یہ ہو گیا, اور وہ پھر آج تک ہم بھگت رہے ہیں, اور پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی شاید بھگتیں. پاکستان کی اکانومی چند بلین ڈالرز کے بس ہم نے اپنے کئی بلین ڈالرز کا نقصان کروا لیا. سب سے بڑھ کر مینٹل ماڈل اس قوم کے بدل گئے. فوج میں جو مذہبی لوگ تھے ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی, کتنے لوگ ریٹائرمنٹ لے گئے,
اور بالکل 180 ڈگری چینج وار آن ٹیرر کے نام کے اوپر یہ سارے کے سارا معاملہ چلتا رہا. اور بجائے یہ کہ ہم ساتھ نہیں اگر افغانستان کا دے سکتے تھے, چلو بزدلی کی وجہ سے یا حالات و واقعات کی وجہ سے میں بھی مانتا ہوں, حکمت کے تحت ایٹ لیسٹ ہم نیوٹرل تو رہتے ہیں, ہم اس سسٹم کا حصہ بن گئے, ہم نے اپنے اڈے دیے. یہ ایک تیسرا ان کے نام اعمال میں جو جرم, اور چوتھا لال مسجد والا واقعہ جس کی ہیٹ پھر پاکستان کے ہر شہر میں فیل کی گئی خودکش حملوں کی شکل میں. یہ سارے انہی کے رشتہ دار تھے نا جو بعد میں پھر بم باندھ کے تو ٹوٹ پڑے ہمارے اوپر, اور پھر ہمیں ضرب عزم, رد الفساد اور یہ سارے معاملات کرنے پڑے. یہ تو FATF والا تو معاملہ اب آیا ہے نا, تو ان کو اب ہوش آئی ہے, ادروائز معاملات تو بگڑ چکے تھے پہلے. اور یہ 4 بڑے ان کے آپ سمجھ لیں ٹاپ آف دا لسٹ کارنامے انورٹڈ کاماس کے اندر. پھر آپ کو پتا ہے کہ ایگریمنٹ کیا انہوں نے بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی, اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا گیا. میں تو اس کے حق میں ہوں, اچھا لکھا گیا تھا بشرطے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہوتا. لیکن جو ان کے کیسز معاف کیے گئے اور وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نہیں بلکہ اپنی کرسی بچانے کے لیے بچی, وہ بھی کوئی نہیں. پھر الٹیمیٹلی 2008 میں ان کو پھر اقتدار چھوڑنا پڑا. پوری زندگی ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا درس دیتے رہے اور سب سے پہلے پاکستان سے بھاگے. ٹھیک ہے, ایک آدھ دفعہ عدالتوں میں پیش بھی ہوئے, اور آخری دفعہ تو آپ کو پتا انہوں نے گاڑی کا رخ ہی موڑ کے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ اور پھر وہاں سے باہر چلے گئے. ہمیں ملی ترانے سناتے رہے پوری زندگی, لیکن خود زندگی انہوں نے دوسرے ملک میں گزاری. اب ان کی ڈیڈ باڈی, جو میں کہتا ہوں کہ ہم یہاں ان لوگوں کے صرف جنازے پڑھنے کے لیے ہیں, ہاں جب یہ زندہ ہوتے ہیں تو ان سے ہم حب الوطنی کے درد سنتے ہیں اور ملی ترانے سنتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں اخبار میں کہیں چھوٹی سی خبر ملتی ہے کہ اتنے پلاٹ لے کے اور اتنا یکمشت پیسہ لے کے فلاں ملک میں شفٹ ہو گئے. ان کے پاس جو یہ فلیٹس ہیں نا, یہ پوری زندگی کی تنخواہوں سے نہیں خرید سکتے. پوچھے کہاں سے ہیں, کہتے ہیں گفٹ ملے ہیں. تو جنہوں نے گفٹ دیے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سسٹم کے بینیفیشری اگر بنے ہیں تو عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے. الٹیمیٹلی پھر ان کی لاشیں آتی ہیں یہاں پہ, اور اگر کوئی جسٹس وقار جیسا کوئی دلیر جج کوئی فیصلہ کر دے, اس کی ٹرولنگ شروع کر دی جاتی ہے, اور تاکہ کوئی بندہ حق کی آواز بلند نہ کر سکے. بہرحال اب چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں, اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے, ہم انہیں گالی گلوچ نہیں کرتے, لیکن جو غلطیاں ہیں, جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کے برائیوں کو, چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے, ذکر کیا. بنو اسرائیل نبی علیہ السلام کا اور عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے سے پہلے مسلمان تھے, اصحاب سبت مسلمان تھے, لیکن اللہ نے ان سب کی برائیوں کا ذکر کیا, ان پہ جو اللہ تعالیٰ کے عذابات آئے ان کا ذکر کیا, اس وجہ سے کہ ہم درس سیکھیں. لہٰذا ہمارے حکمران بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یا ہمارے بڑوں نے کیا ہے, ہمارا ایک کام بنتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جہاں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی ان کے لیے آسان کرے, باقی وہ تو اللہ کی مرضی ہے, وہیں پر ہم ان کی نیگیٹو چیزیں اور پازیٹیو چیزیں دونوں کو ڈسکس کرنا میں نے ضروری سمجھا. اینڈ پہ میں اس حوالے سے سب کے لیے دعا کروں گا, خواہ ہمارے کشمیر کے مسلمان ہوں, خواہ پشاور بم دھماکے میں شہید ہونے والے ہمارے مسلمان بھائی ہوں, خواہ مشرف صاحب, سب کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, برائیوں سے درگزر فرمائے, اور ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.